اچھا آپ ایک نا ازرائے، ہم تو اس کو ازرائے مذاق کے سمجھتے ہیں. پچھلے دنوں ایک سروے تھا فیس بک پہ نوجوانوں کے لیے نا، کسی نے پوچھا تھا کہ جی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، یورپ اور جنت. تو یورپ کے لیے 70% نے اس میں ووٹ دیا تھا اور جنت کے لیے 30% نے. ایک تو اس پہ روشنی ڈالیں، نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے. دوسرا یہ کہ بلکہ اس میں ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ پریشان نہ ہوں، جو رات یورپ میں ہے وہ پاکستان میں نہیں آئے گی. ہمارے نوجوان باہر جانا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا سولوشن دیتے ہیں کہ کیا وہ یہاں پہ رہ کے بھی کوئی ایسا سسٹم فائنینشلی اور باقی جو انسٹیٹیوشنل سسٹم جو ہے اداروں پہ، جس طرح کام وہاں پہ آسان ہے جس طرح یہاں پہ ہیں، اس وجہ سے آپ کو کبھی لگتا ہے کہ پاکستان بھی اس اسٹیج پہ آ جائے گا کہ ہمارے نوجوان یہ بات نہیں کریں گے؟ نہیں، پاکستان اس اسٹیج پہ جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے نوجوان کو باہر ضرور جانا چاہیے. اچھا، آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. اس کے ملٹیپل بینیفٹس ہیں. ایک برین ڈرین کی بات کی جاتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ برین ڈرین. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا کیس. برین ڈرین اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر پوری اپرچونیٹیز ہوں اور اتنے ہی اذہان چاہیے ہوں ہمیں اس کو فل کرنے کے لیے، اور پھر وہ نہ ہوں تو دیٹ از اے پرابلم. لیکن اگر بریلینٹ مائنڈز یہاں پہ موجود ہوں اور ان کے پاس کوئی اپرچونیٹی نہ ہو تو وہ برین ڈرین تو نہیں ہے. وہ بہتر ہے البتہ کہ وہ کہیں ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ اپنے ذہن کو بہتر طور پہ استعمال کریں اور وہاں سے پیسے کما کے پھر وہ ڈالرز، پاؤنڈز، یوروز پاکستان میں آتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کا ذہن کہیں پہ استعمال ہو رہا ہے. دیٹس اٹ. میں یہ ضرور کہوں گا کہ وطن بہرحال وطن ہے، جائیں، ایکسپوجر لیں، سیکھیں، دیکھیں دنیا کہاں چلی گئی ہے، اینڈ کم بیک اینڈ کنٹریبیوٹ. یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے جتنے بھی میجر کام لوگوں نے کیے ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی ایکسپوجر اوورسیز کا رہا ہے. وہ قائد اعظم ہوں، اقبال ہوں، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، ان لوگوں کا کچھ نہ کچھ ایکسپوجر باہر کی دنیا سے رہا ہے. اور دیکھیں آپ جب سفر کرتے ہیں نا تو آپ کو پرسپیکٹیو ملتا ہے. دنیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کو وہ پرسپیکٹیو نہیں دے سکتی ہے. انفیکٹ بہت سے بیرون ملک جو ہائی پروفائل جابز ہوتی ہیں، جیسے وزارت خارجہ میں اگر آپ کو کوئی جاب چاہیے یا ایون وزیر خارجہ کے لیے جو چناؤ ہوتا ہے تو اس میں بہت سے کرائٹیریا جو اس نے رکھا ہوتا ہے. اس میں ایک کرائٹیرین یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ٹریول کتنا کیا ہوا ہے، بیکاز دیٹ انہانسز یور پرسنالٹی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی نوجوان کو باہر جانا چاہیے، جائے، کمائے، پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں یہاں پہ پیسے بھیج کے، دین کم بیک. ون ڈے کم بیک. 10 سال رہے، 15 سال رہے، میں 23 سال میں بھی تو رہا ہوں. تو میرے پاس تو کوئی مورل گراؤنڈ ہی نہیں ہے کہوں کہ نہیں اس ملک کے لیے کریں. میں جو واپس آ گیا تو بندہ کہ وہ 23 سال گزارنے کے بعد آئے تو آئی ایم پرفیکٹلی فائن ود دی آئیڈیا کہ لوگ پاکستانی نوجوان باہر جائیں، ایکسپوجر لیں، ایکسپیرینس گین کریں، واپس آئیں. پھر سادہ الفاظ میں آپ اگر کوئی بات بتانا چاہیں کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کیسے بنایا جا سکتا ہے. ہم بات تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی فارمولا آن گراؤنڈ کوئی ایسی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایسا کہ ہم کبھی بن سکتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی امید بھی ہے یا کوئی فارمولا بھی ہے آپ کے پاس؟ شور بالکل ہے. فارمولا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، اس کی 1-2 پروویژنس کو چھوڑ کے باقی جتنا ہے برنگ دیٹ ٹو لائف، اسے پریکٹس میں لے آئیں، پاکستان ریاست مدینہ بن جائے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ جو لکھا ہوا قانون ہے وہ ٹھیک ہے؟ ہمارا کانسٹیٹیوشن 1-2 پروویژنس کو چھوڑ کے باقی جتنا بھی ہے اٹس بریلینٹ ڈاکومنٹ. مطلب انبلیویبل کبھی کبھی لگتا ہے کہ لکھنے والے جو تھے وہ سیکولر مائنڈڈ تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کیا شر سے خیر پیدا کر دیا کہ اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. پاکستان ایک شرعی ملک ہے. تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا پھر ہمارے سسٹم میں امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی، اور وہ کیسے ہوگی؟ دیکھیں امپلیمنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے. جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو لوگوں کے ان کو حقوق ملنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کیسے رہ سکتے ہیں بیونڈ یور مینز. یہ سوال آپ اس کا جواب دینا پڑتا ہے. پھر تو اس کو نہیں ہونے دیتے، اسی لیے نہیں ہونے دیتے کہ they know کہ اگر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن فلی افیکٹو ہو جاتا ہے، پریکٹس میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. پھر کرپشن بھی نہیں ہو سکے گی، پھر لوٹ مار کا بازار جو گرم ہوا یہ بھی نہیں ہو سکے گا. لوگوں کو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس اگر دینے پڑ جائیں، صرف اسپتالوں کی دوائیں پوری کر دیں، وہ فنڈ اگر نہ کھائیں تو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں پورا ہو جاتا ہے. ایجوکیشن فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے. اسکولوں کا فنڈ جتنی ہماری سول سروس بیوروکریسی ہماری کھا جاتی ہے، اگر کانسٹیٹیوشن پہ پوری کی طرح عمل کریں جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹ لوگوں کو ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ سارے کے سارے اس میں ہیں، تو پھر وہ کیسے اپنے بڑے بڑے محل بنائیں، کیسے اپنے بچوں کے لیے وہ بڑی بڑی جو یہ کمپنیاں بنا دے اور ان کو بیرون ملک شفٹ کرے اور وہ سارا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ نہیں کرنے دیتے. کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک آدھی پروویژن ہے بیچ میں، اس کو چھوڑ کے باقی سارا جو ہے وہ بہت اچھا ہے.